الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام. جمعہ کا دن ہے. ہم لوگ الحمدللہ خطبہ جمعہ سن چکے ہیں. اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد حضرات و خواتین کی یہاں ہے، حاضر ہوئی ہے، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم آپ کی ہمت افزائی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید و سنت پر باقی رکھے اور مجالس سے، دینی علمی مجالس سے جڑ کر ربانی علماء کے بیانات کو سن کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. آج کے درس میں جو چیز ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے: آج امت مسلمہ نماز سے غافل کیوں ہیں؟ اور خصوصاً نماز فجر سے متعلق ہم خصوصاً آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ مغرب عشاء میں تو الحمدللہ 3 صف ہو جاتی ہے، لیکن فجر میں دیکھتے ہیں 1 ہی صف آتی ہے. بعض مساجد تو اللہ رحم فرمائے ایسے ہیں، امام ہی اذان دیتے، کوئی بھی نہیں آیا تو اکیلے نماز پڑھ کے مسجد بند کر کے چلے آتے. یہ صورتحال ہے. اور اللہ رحم فرمائے ہمارے مؤذنین پر بھی، مؤذنوں کے اندر بھی نماز کو چھوڑنے کی عادت ہے. بس اوقات بعض مسجدوں میں دیکھا گیا اذان دیتے جا کے سو جاتے، تو میں سب جنت کو چلے جاؤ، میں جہنم میں چلے جاتا ہوں، ایسے دکھتا ہے معاملہ. تو یہ نمازوں سے غفلت کیوں ہے؟ نمازوں سے ہم دور کیوں رہتے ہیں؟ حالانکہ نماز کی فضیلت جانتے ہیں، نماز فجر کی اہمیت کیا، ظہر کیا، عصر کیا، مغرب کیا، عشاء کیا، نماز چھوڑنے سے ہوتا کیا، وہ ساری چیزیں جانتے ہیں. لیکن پھر بھی بعض لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، بعض لوگ انجانے میں نماز چھوڑتے تھے. اور دیکھیے یہ 2 صورتیں، شادی کے وقت لوگ نماز نہیں پڑھتے، نکاح ہوتا ہے لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور ہم دیکھتے ہیں میت جب ہوتی ہے اس وقت بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو کہیں شریعت میں ہے کیا ہے خوشی کے وقت نماز چھوڑنے کا، غم کے وقت نماز چھوڑنے کا؟ حالانکہ مردے کو دفن کر کے آتے پھر بھی ہمیں عبرت نہیں لیتے. اور بعض لوگوں دیکھتے ہیں حضر میں نماز پڑھتے ہیں، سفر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. اب نماز پڑھو بولے تو بھی ایسا جنون ہے، پبلک مقامات میں نماز پڑھ رہے ہیں، پولیس والا کے مار رہا، ویسا بھی ہو رہا ہے. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں لیٹرن کے پاس جانی ماز بچھا کے وہاں کھڑ گئے نماز پڑھنے. جنون ہے. ایک طرف افراط، دوسری طرف تفریط. یہ احکام نہیں جاننے، لا علمی کا جو ہے لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے نماز چھوڑنے کا ایک نقصان ہے. کہا سورہ مریم میں سجدے کے بعد فخلف من بعدہم خلفن، ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. نماز کو ضائع کرنے سے کیا ہوا؟ اللہ فوراً فرماتا ہے واتبعوا الشہوات، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ خواہشات سے بچا رہتا ہے، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ نفسانی خواہشات چلے جاتا ہے. ایک سے موٹی مثال اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے نوجوان گھر میں دیکھتے ہیں وائی فائی لگا ہوا ہے، شادی سے پہلے ہر ایک کا الگ الگ کمرہ ہے، فلمیں ڈاؤن لوڈ کر لے کے انگریزی، اردو، ہندی فلمیں سب سفر میں بھی دیکھتے رہتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کر لے کے رات بھر ہمارا دماغ، ہمارا آنکھیں سب زنا کرتے رہتا. نماز جب فجر سے پہلے جا کے نہا لے کے ٹوئی پہن لے کے آ کے اللہ 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 کیا کرتے رہتا. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں فجر تک فلم دیکھتے ہیں، فجر سے پہلے انہوں سوچتے ہیں میں نماز پڑھوں گا، لیکن چونکہ رات کا اندھیرا پورا اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہے، شیطان اسے سلا دیتا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں، تہجد کی نماز کو ہم معمولی نماز سمجھ گئے، وہ کیا رات میں اٹھ کو 4 رکعت پڑھنا، سو وہ تہجد کی نماز کو معمولی مت سمجھیے آپ. اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ گناہ چھوڑنے کا نسخہ کیا ہے، آج کل کیا ہے، ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، ایک آدمی گٹکا کھا رہا ہے، ایک آدمی پان کھا رہا ہے ہاتھ والا. اب انہیں جو ہے پوچھنے کے لیے کرتا کیا؟ انہیں علماء سے جڑتا نہیں، اس لیے کہ عالم سے پوچھے تو تھوک دیں گے نا اسے. اس لیے کیا کرتا ہے، منصف میں، سیاست میں، سالہ میں، اخبار میں ایک ایڈ آتا، آپ کو جو ہے اسموکنگ سے چھٹکارا پانا ہے تو اس نمبر پہ کال کرو، اس کے پاس جاتا.
یہ صورتحال ہے۔ لہٰذا نماز چھوڑنے کی وجہ سے انسان نفسانی خواہشات میں پڑ جاتا ہے۔ تو میں قیام اللیل کے بارے میں آپ کو بات بتا رہا تھا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر پوچھا شیخ دن پورا گناہوں میں گزرتا، مگر رات میں تہجد پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں، مگر ہوتا نہیں، مجھے کیا کروں میں؟ اور اللہ اکبر، حسن بصری سب ایسے عالم دین تھے، معلوم ہے جنہوں نے اپنے زندگی میں کیا کیا ہے، وہ قیام اللیل کا مزہ چکے وہ لوگ۔ بولے دیکھو قیدت کا ذنوب کا، اصل میں بات یہ ہے کہ تم جو ہے دن بھر گناہ میں رہتے ہو نا، یہ گناہ جو ہے تمہارے پیروں میں جکڑ دیتے ہیں۔ جو بندہ دن بھر گناہ میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رات میں اپنے سامنے ٹہرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ ایک تو یہ کیا ہوا۔ دوسرا دیکھیے، اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک بہترین نسخہ ہے، وہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنے سے ماشاءاللہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اعضاء رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں نا، دن کے اجالے میں اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، لہٰذا علماء صحیح لکھتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ ہم نمازوں سے دور کیوں ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں ہم نمازوں سے کیوں دور ہیں؟ حالانکہ اذان بھی ہوتی ہے، امام کو تنخواہ بھی دی جاتی ہے، مؤذن کو تنخواہ بھی دی جا رہی ہے، ہم نمازوں سے غافل کیوں ہیں؟ اس کے اسباب سن لیجیے۔ سب سے پہلے ہم عام نمازوں کی غفلت کے بارے میں بتاتے ہیں، انشاءاللہ آخری میں فجر کے اسباب بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے نمازوں سے دور رہنے کا بنیادی سبب اگر آپ سمجھیں، ہم مقصد زندگی سے غافل ہیں۔ بندہ مقصد زندگی کو جتنا جانے گا وہ نماز پڑھے گا۔ اللہ نے کیا کہا سورہ ذاریات کی آیت نمبر 60 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جو ہے وہ میری عبادت کریں۔ اب کہاں ہے؟ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں؟ دکان کے لیے جی رہے ہیں، اپنے بیوی کے لیے جی رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جی رہے ہیں۔ کہاں ہے ہمارا مقصد؟ اب مثال کے طور پر قربانی کرتے ہیں، اس وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اے اللہ میرا جینا میرا مرنا میری بدن سب اللہ کے لیے بول کے چھری چلائے نا، مگر اس حد پر باقی نہیں رہتے نا ہم۔ یہ شعر ہماری سماعتوں سے کتنے مرتبہ ٹکرایا، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کتنے مرتبہ ہوا۔ علامہ اقبال 1930 میں مرے، انہوں کب انتقال ہوا؟ 1930 مگر اس وقت امت کی جو حالت زار تھی انہوں نے اشعار میں بیان کیا۔ آج کے ماحول کو دیکھتے پتہ نہیں کیا لکھتے، بولے مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج مسجدیں کیوں بن رہے ہیں؟ ہماری مسجد ہے، اسی مسجد سے اختلاف کر کے ایک آدمی نکل کر کے سامنے جا کے مسجد بنا رہا ہے، مسجدوں کا مقابلہ چل رہا ہے۔ اور بعض لوگ دیکھتے ہیں ایک اہل حدیث مسجد ہے تو سامنے جو ہے دوسرے مسلک کی مسجد رد عمل میں آتی ہے۔ تو لہٰذا مسجدیں کم نہیں ہیں، مسجدیں بہت ہیں، نمازی بہت ہیں۔ ایک بات یہ بھی سن لیجئے، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، یہ نمازیں ایسے لگ رہے ہیں میری پیٹھ پر کیا کہ موٹا رکھ کے نیچے دلے جیسا ہے وہ، بس نماز میرے سے ساقط ہو جانا۔ ایک سمجھتے ایک مومن کی نماز میں ایک منافق کی نماز میں کیا فرق ہوتا؟ علامہ عبد القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا بدن نہیں، اس کا دل بھی جھکتا ہے۔ تو ہمارا دل جھکتے کبھی اللہ کے سامنے؟ ہم جب اللہ کے سامنے جھکے تو کبھار ہمارا دل جھکا؟ اگر ہم جھک رہے ہیں، ہمارا دل جھکا تو سمجھیے ہم مومن ہیں۔ اگر ہم اللہ کے سامنے جھکے، پوری پلاننگ ہم نمازوں میں کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں، پورے جو ہے تنٹے ساری چیزیں اللہ کے مسجد میں اگر پلاننگ کر رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، تو سمجھ جائیے جو صرف جسم جھکنے والی جو نماز ہے وہ منافقی نماز ہے۔ لہٰذا پہلے سبب کیا آیا؟ ہم جو ہے مقصد زندگی سے غافل ہیں۔ مقصد زندگی اگر ہمیں معلوم ہو، اسی لیے بعض روایتوں میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ اب عشاء میں سجدہ کریں آپ، لیکن سنت میں سجدہ کریں گے بالکل آپ کو مطلب کوئی گارنٹی ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ الحمدللہ مدینہ میں 5 سال رہنے کا موقع ملا۔ ہمارے اساتذہ ایک بات بولتے تھے، جب بھی حرم کو جاتے سمجھو آج حرم میں آخری سجدہ ہے۔ اگر یہ سمجھ کر رہو تو حرم کے ماحول سے روحانی طور پر پورا فائدہ اٹھاؤ گے۔ اگر تم ایسے ہوتا ہے معمولی دیکھتے ہیں لوگ حج کو بھی جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، یہ پوری غیبت مزاق کرتے رہتے ہیں، موقع مل گیا نا غیبت کرنے کا، مکے میں مدینے میں فون پہ اس پہ اس پہ لوگ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہٰذا مقصد زندگی سے بندہ جتنا دور ہوگا نمازوں سے دور ہوگا۔ پہلا سبب ہو گیا۔ دوسرا سبب دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا فقدان۔ حی علی الصلاۃ وہ مؤذن اپنے لیے بولتا ہے، دوسروں کے لیے بولتا ہے؟
بولے آپ لوگ کس کے لیے بولتا ہے؟ مائک میں کیوں دیتا ہے؟ اگر اپنے کو سنانا ہوتا تو اندر ہی بول لیتا ہونا. جیسے دیکھتے ہیں کرناٹک کے بعض مساجد میں غیر مسلموں کا دباؤ ہے، فجر کی اذان نہیں ہوتی. یہاں ہوتی شاید، ہوتی نہیں ہوتی، لیکن وہاں نہیں ہوتی. اب اچھا ہے مسلمانوں کو سننے کا اور موقع. اذان سے سننے نہیں آتی ہے. بعض لوگوں دیکھتے 6 بجے کی الارم رکھ رہا ہے، حالانکہ معلوم نماز کی اقامت 5:30 بجے ہے. صالح حسینی حفظہ اللہ کہتے ہیں مجھے امت کی ماؤں سے بڑی شکایت ہے. کیا شکایت ہے؟ ہماری خواتین اپنے بچوں کو اسکول کو ہوم ورک کے لیے اٹھاتی ہیں، اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاتی ہیں مگر نماز کے لیے نہیں اٹھاتی ہیں. لہذا اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھانا، اپنے بچوں کو ہوم ورک کے لیے اٹھانا یہ بڑی خیانت ہے. لہذا سمجھ میں آیا مقصد زندگی سے دوری، ایک دوسرا اللہ تعالیٰ سے محبت کا فقدان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو کہا عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی ہر وہ کام کرتے جو مرد کرتا تھا. یعنی مطلب کیا؟ کپڑے سیتے، اپنے گھر والوں کا ماشاءاللہ ہاتھ بٹاتے. آج کل مگر گھروں میں ماحول نہیں ہے، بیویوں کے اندر بھی وہ نہیں ہے پہلے جیسا. زوماٹو آ گیا، ادھر آ گیا ادھر آ گیا. صبح میں جو ہے کیا ہے بریڈ بھی جام کھا لیے، دوپہر میں کہیں مندی جو ہے مطلب آرڈر کر کے کر لیے، رات میں بھی کھانا 3 وقت کا کھانا باہر ہی چھوڑا، گھر میں پکانا تصور ہی چلا گیا. اسی لیے آپ دیکھیں آج کل کی جو لڑکیاں آ رہے پکانے بھی نہیں آتا ہے، چائے چھنے تو آدھی باہر آدھی اندر. یہ صورتحال ہے. لڑکیوں کو پکانے کا فن بھی نہیں معلوم، خالی ہوٹل کھل گئے آدمی ہر جگہ من منی کر رہا ہے. لہذا کیا سمجھ میں آتا ہے ایک چیز، اللہ تعالیٰ سے محبت کے فقدان کی وجہ سے ہمیں لوگوں سے کیا ہو رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی گھر میں مشغول رہتے، جیسے ہی اذان ہوتی ماشاءاللہ ہر کام کاج چھوڑ کے الحمدللہ فوراً جو ہے نماز کی طرف چلے جاتے. میں آپ کو عمر آباد کے جو ماشاءاللہ پرانے تھے تقریباً 60 سال تک الحمدللہ جنہوں نے جامعہ دارالسلام کو سنبھالا، ان کا نام ہے کاکا سعید عمری رحمہ اللہ تعالی. ابھی تقریباً 2 سال پہلے انتقال ہوا. ان کے بارے میں ایک واقعہ سنا تھا، دور جانے کی ضرورت نہیں، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. الحمدللہ کاکا سعید صاحب کیا ہے خود بھی نمازی، اور ایسا ماشاءاللہ جاتے سفر میں رہنے والے بولتے کاکا سعید صاحب عمری رحمہ اللہ جو جامعہ کے جنرل سیکرٹری تھے، اگر وہ سفر میں گئے تو بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے. اللہ اکبر. ویسے ان کے یہ ایک دن سو گئے ہیں، اب جب نماز کو آتے تو یہ گنڈیاں سب کھلنے رہتا، ویسا بھاگ کو آتے ہونا، چاہے گرمی ہو سردی ہو کچھ بھی، نماز کو پہلے بھاگ کے آنا. ایک دن کیا ہوا ہے نماز فجر سے سو گئے ہیں. اب نماز فجر کے بعد مودین صاحب لائٹاں آف کرتے، مسجد میں دیکھتے ہیں آپ لائٹ آف کرتے، تو انہوں کیا ہے تقریباً جماعت کے ختم ہونے کے 15 منٹ کے بعد عمر آباد کی مسجد میں داخل ہوئے ہیں. داخل ہوئے تو دیکھیے کیا دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو لائٹاں سب آف کرتی ہیں، سمجھ کے نماز ہو گئی ہے. مولانا صاحب کو بلا کے بول رہے ہیں مولانا صاحب جاؤ لائٹاں آن کرو. تو مولانا صاحب جو تھے وہ بھی نو مسلم ہیں، عمر آباد کی مسجد کے جو مؤذن انہوں بھی نو مسلم ہیں. انہوں آ کر بولے سیکرٹری صاحب نماز ہو گئی ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ سننا تھا جامعہ کے وہ مسجد کے مطلب مؤذن بولتے آدھا گھنٹے تک بلک بلک کر روتے رہے. ایک نماز چھوٹی. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں ملتا ہے اسلاف میں. ایک علاقہ تھا تستر ایک نام علاقہ ہے. اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام کے لشکر نے بڑی تکلیفیں جھیلی. بعد جا کر کئی مہینوں کے بعد 80 دن کے بعد وہ قلعہ فتح ہو گیا. قلعہ جیسے ہی فتح ہو گیا اس موقع پر جو ہے پورے لشکر میں خوشی کی علامت ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. لوگوں نے ان سے جا کر پوچھا اے انس تستر کا علاقہ فتح ہو گیا، پورے اسلامی لشکر میں خوشی کا عالم ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سر اٹھا کر کہا ہلکتو، میں ہلاک ہو گیا. ہلاک ہونے کی بات کیا ہے؟ عصر میں ہم وہ علاقہ فتح کر رہے تھے نا، اس وجہ سے آج کی میری عصر کی نماز چھوٹی اس لیے ہلاک ہو گیا. آپ ذرا تصور کیجئے ایک نماز چھوٹی تو ہلاک ہو گیا بولتے، ہم اپنے زندگی میں کتنی نماز چھوڑ کے ہلاک ہوتے ہیں تصور کیجئے. تو پہلا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ مقصد زندگی سے دوری. دوسری اللہ سے محبت. اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت تو آپ کو رہے گی آپ حی علی الصلاۃ سن کر بے چین ہو جائیں گے. کیسے کیسے ویڈیو سے معلوم ہے. سعودی عرب کی ایک ہسپتال ہے، باپ جو ہے بستر پہ پڑا ہے، بیٹا بازو ہے. اب عام طور پر ہسپتال میں کوئی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، نہیں اذکار کا اہتمام نہیں کرتا. مجھے معلوم ہے بلاری میں ایک جگہ ہے جن کا نام توحید ہے، ہماری جماعت کے ہیں، ان کو کرونا کی بیماری آ گئی.
لے جا کے ہسپتال میں داخل کیا گیا، اور کرونا کی بیماری میں کون بھی ہسپتال گیا تو لاشیں واپس آتی سر، معلوم نا آپ لوگ یہ ہسپتال میں کہتے مارل تھے اسے موت آتی، وہ تو ایک معمہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ توحید صاحب جو ہے نا بیٹریوں کا کام کرتے ہیں، یو پی ایس کی جو بیٹری ہوتی ہے ماشاءاللہ آج بھی جمعیت کے ذمہ دار ہیں بلاری میں، وہ کہتے ہیں مجھے ہسپتال میں داخل کیا گیا، شیخ ہسپتال میں کوئی دن میں قیام اللیل نہیں چھوڑا، ایسی تھی 5 دن تک کوما میں تھے انہوں، 15 دن تک کوما میں تھے، ماشاءاللہ تہجد پڑھتے، اور سب سے بڑھ کے سورج طلوع ہونے کے 10 منٹ کے بعد چاش کی نماز پڑھتے، بولتے شیخ یہ تہجد پڑھ کو چاش کی نماز پڑھ کو میں شفا ہو کر بھی آ گیا، آج بھی الحمدللہ ماشاءاللہ بخیر ہے۔ دیکھو کیسا ہوتا ہے یہ نماز، حضر میں سفر میں معاف نہیں ہے، حالت جنگ میں معاف نہیں ہے۔ ہم تو کیا کرتے ماشاءاللہ برابر نماز کے بتیج وہ کام کرتے۔ اللہ میرے والد مرحوم کی کروٹ کا مغفرت فرمائے، ایک اتنی بہترین زندگی گزاری، میں اپنے والد کو دیکھتا تھا، اگر کسی سے ملنے جانا ہوتا تو کیا کرتے، وہ آدمی کا گھر کے قریب مسجد دیکھتے، پہلے جا کے مسجد میں نماز پڑھ لے کے اس کے بعد ملنے جاتا۔ ہمارے پاس ویسے نہیں ہوتا، ہم لوگ باتوں میں اس میں گزار کر کے نعوذ باللہ نمازوں کا وقت چھوڑ دیتے ہیں، تو لہذا دوسرے اللہ تعالیٰ سے محبت جو کمی ہوتی اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے، یہ سب سے حدیث رو دیں گے آپ، جو لوگ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں نا مسجد میں، جو لوگ ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں تو غائب ہو جاتے بیمار ہو کے، تو روایتوں میں آتا فرشتے آتے، فرشتہ کا تلاش کرتے، کہاں ہے وہ آدمی جو ہمیشہ نماز پڑھا، تلاش کرتے، ایک دوسرے سے بولتے شاید وہ گھر میں ہے۔ اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے وہ فرشتے تلاش کرتے کرتے گھر میں ہیں، بولے تو ماشاءاللہ وہ آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق جا کے وہ بیمار کی عیادت کرتی ہے اس کے گھر میں۔ یہ کوئی معمولی یہ چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اسی لیے ہم نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے نمازوں سے پیچھے رہ جانے کے اسباب میں ہمارا مال اور تجارت۔ اب جمعہ کے دن خود دیکھتے ہم لوگ، جمعہ کے دن تجارت بند کرو بولے تو لوگ بند نہیں کرتے۔ اذان ہو گئی تو بھی ایک آدمی 12:45 کو خطبہ ہے وہاں جاتا ہے، ایک آدمی 1:30 بجے وہاں جاتا، تجارت بن گئی ہو نا۔ یاد رکھو جمعہ کے دن ہم جو تجارت کرتے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، بازار میں ہونے والی تجارت میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ اذان ہونے کے بعد اب مسجد میں آتے ہیں، یہ بھی تجارت ہے، پہلے وقت میں آنا، خطبہ سننا، ذکر کرنا، یہ کرنا کیسے کہا، یرجون تجارتا لن تبور، نفع بخش تجارت ہے۔ اور آپ دیکھیں گے سورہ جمعہ میں ابھی بول کر آیا مسجد نظر قریشی میں، یہاں بھی بول دیتا ہوں، جمعہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگو دیکھو اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ کیا مطلب، اپنی دکان کو رزق کے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کر کے بند کر دو، اللہ کیا کرے گا، نماز کے بعد اللہ کی خاطر آپ بند کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت دے گا۔ لوگ کیا کرتے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو کچھ صحابہ اکرام دیکھے تجارتی قافلہ باہر آ گیا تھا، ایسی صورت میں وہ تجارتی قافلہ باہر آنے کی وجہ سے صحابہ اکرام چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ایسے اگر پورے چلے جاتے عذاب آ جاتا، اللہ نے فرمایا اے صحابہ اکرام کی جماعت وہ تجارتی قافلہ باہر سے آیا لہذا تم چھوڑ کر باہر چلے گئے نا، اللہ کے نبی کو ممبر پر خطبہ دیتے بھی اچھی بات نہیں تھی۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا، لہذا بزنس مینوں سے ہم گزارش کریں گے، آپ جب دکان میں ہوتے نا یاد رکھو 2 محبتیں ٹکراتی ہیں، ایک طرف اللہ کی محبت، دوسری طرف تجارت کی محبت، ایک طرف اللہ کی محبت، اس طرف مال کی محبت۔ اللہ دیکھتا ہے بندے کو، انہیں مال کی محبت میں گرفتار ہوتا، تجارت کے منافع میں گرفتار ہوتا یا میری طرف آتا ہے۔ الحمدللہ جب ہم سعودی عرب میں تھے ماحول ویسا آج کے ماحول میں سونے کی دکانیں حرم کے اطراف میں دیکھتے کھلی چھوڑ کے آ جاتے۔ آج کل تو لوگ ایسا ہے مال کی محبت میں اتنا گرفتار ہیں، اذان ہو رہی ہے بعد میں پڑھ لیں گے۔ اب نمازوں کو جمع کرنے کا ہمارے پاس بڑا عجیب ہے، حیدرآباد میں دیکھتے ہیں کئی مرتبہ آتے رہتا ہے، معمولی چھیٹے پڑے مسجد کے ذمہ دار اپنے نماز جمع کر ڈالے، غلط ہے یہ۔ کب جمع کرنا، بارش خوب پڑنا، راستے کٹ جانا، بہنا، کرنٹ چلے جانا، جھاڑا گرنا، تب کرتے نا۔ 4 چھیٹے پڑ گئے نماز پڑھ لگو چاہیے بارش رک گئی، جماعت نہیں کرنا، باہر کی عادت بھی نہیں بنانا اسے۔ لہٰذا یہ مسجد کے امام کو یہ مسئلہ معلوم ہو تو مسجد کے ذمہ داروں کو بتانا، امام ڈرتا اگر میں نے بولا تو کہاں مجھے نکال ڈالتے ہیں، اس وجہ نماز جمع کر چھوڑا ہوتا۔ لہٰذا یہ سمجھ میں آئی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی کمی ہے۔ تیسری چیز ہم جو بتا رہے وہ ہماری
تجارت اور مال میں ہم اتنے مست مگن ہیں، اس وجہ سے ہم جو ہے نمازوں میں پیچھے ہو جا رہے ہیں۔ نمازوں میں غفلت کے اسباب میں کبھی ہمارے گھر کا اپنا ماحول بھی ہے۔ گھر کا ماحول کہاں ہے؟ شوہر نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، بیوی نماز پڑھتی تو شوہر نماز نہیں پڑھتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اور آپس میں ملے ہوئے رہتے ہیں۔ میں ایک فتویٰ سناتا ہوں، فتویٰ سنانے سے پہلے رونٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ فتویٰ علامہ بن باز رحمہ اللہ سے ایک عورت پوچھتی ہے، شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ غور سے سنیے۔ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں نا شوہر بیوی، ذرا اس وقت پر غور کیجئے۔ شیخ میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے، بولتے شیخ اللہ تمہارے بیوی تو تمہارے شوہر کو ہدایت دے۔ پوچھے کیا ہو رہا ہے، اس مسئلہ کیا ہو رہا ہے، مسئلہ کیا ہو رہا ہے تمہارا؟ تو بولے ہاں شوہر نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا ایسا کرو کہ کیا تم اس کو نصیحت کرے کیا؟ ہاں شیخ نصیحت کر کے ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ تم اس کے لیے ہدایت کی دعا کیا؟ دعا بھی ہو گئی شیخ، دعا بھی ہو گئی اور جو ہے مطلب نصیحت بھی ہو گئی، دونوں مرحلوں سے گزر گئے۔ اچھا آخری میں شیخ نے ایک جملہ کہا، دیکھو جملہ کہا شیخ نے، اگر تم نے اس کو نصیحت بھی کی ہے اور تم نے اس کے حق میں دعا بھی کی ہے، کوشش بھی کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تمہارا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ جملہ سنو، کہا تمہارا اس کے ساتھ بستر پہ سونا ناجائز ہے۔ اگر اس فتوے کو اگر ہم اپنے گھروں میں نافذ کریں، کتنے رشتے ٹوٹیں گے؟ بہت رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ شوہر نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، بیوی نمازی ہے، شوہر بے نماز ہے، ایسا ایک تم ایک رو ملتا ہو۔ اور ہماری عورتوں پر اللہ رحم فرمائے، جماعت کی نماز سے معاف کرنے کے باوجود ہماری خواتین نماز نہیں پڑھتی۔ نماز فجر کو نہیں اٹھتی، 7 بجے کی الارم، ناشتہ اٹھ کے پکائے، ناشتہ کرے، اس کے بعد دوپہر کے پکانے میں ظہر کا چلا گیا، ظہر کھا لگا اسے عصر چلے گئی، اس کے بعد پانی پوری مسالہ پوری عصرانہ کھانے گئے، اسنیکس وہ کھانے چلے گئے، مغرب کے بعد ختم ہوا، پھر ذرا پھرے ادھر ادھر، عشاء پڑھے نہیں، کھانا کیسے ہو گئے، دن بھر کوئی نمازی نہیں۔ اللہ یہ صورتحال ہے، لہٰذا گھروں کے ماحول کو درست کرو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود نماز پڑھ کے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے۔ ایک روایت ایسے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اچانک بیدار ہوئے، کہا خرابی ہے، جاؤ کمروں میں رہنے والیوں کو اٹھاؤ، نماز پڑھنے کے لیے اٹھاؤ۔ ہمارے گھر میں تو فرض نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، رسول اللہ کے گھر میں دیکھو وتر کی پابندی کیسے ہوتی ہے۔ اللہ کی نبی بولتے یا عائشہ تو قومی و اوتری، عائشہ اٹھو وتر پڑھو وتر پڑھو۔ آج کل ہمارا حال ایسے ہے، شوہر کیا کرتا، گھر میں چابی اٹھا لے کے آہستہ بند کرتا، بیوی کوئی بچوں کو آواز نہیں جانا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہیں کیا؟ آپ کی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا آپ پر فرض ہے نا، کیوں نہیں جا رہے ہیں آپ؟ اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں پوچھتا ہوں اگر کوئی ہماری عورت جل رہی تو کیسے بچائیں گے؟ جہنم سے بچانا نا اسے۔ لہٰذا بلکہ نماز پڑھنے کے لیے چہرے پر پانی مارنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ بعض لوگوں کو ذرہ رکھی تو اوڑھ سوتے رہتے ہیں، لیکن فرمایا دیکھو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرد اٹھتا ہے بیوی کے چہرے پر پانی مارتا ہے، نہیں اٹھتا، اس کے بعد بیوی کیا کرتی، شوہر کو اٹھاتی پانی مارتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دونوں تہجد پڑھنے والوں کو 2 خوشخبریاں سنائی۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ دونوں پہ رحم کرتا ہے، اور جس گھر میں اللہ کا رحم آ جائے اس کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور کہا دونوں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والے مرد عورتوں میں سے نکل جاتا ہے۔ اور جو بیوی ہوتی نا وہ بھی کبھی نمازوں سے روکتی ہے۔ دیکھتے ہیں آپ، مثال کے طور پر آپ یہ ذہن میں کرو، تمل ناڈو میں تو ایسا ہے اگر آج شادی ہوئی تو دوسرے دن جو ہے دولہا فجر میں آتا کیا؟ رات میں 3 بجے تک ولیمے کی دعوت چلی تو فجر میں کہاں آتے؟ تمل ناڈو میں تو سخت پابندی ہے، صبح میں آنا، برابر فجر میں آتے۔ اچھا دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل سنیے آپ، ہمارے صحابہ اکرام بھی جب شادی کر لیتے نماز فجر میں آتے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، غزوہ احد کا واقعہ، شاید وہ کیا ہے، وہ ایسے تھے فرشتے آسمان سے لہنانے کے لیے آئے، منادی ہوئی، نماز فجر کے لیے اٹھے، انہوں نماز پڑھنے کے بعد واپس آئے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے بیوی سے ضرورت پوری کیے، ضرورت پوری کرنے کے بعد اعلان ہوا، عام منادی ہوئی کہ نکلو، نکل کر ایسے ہی جنابت کی حالت میں چلے گئے،
आसमान से फरिश्ते आए। लिहाजा क्या मालूम हुआ, हमारे साहबा इकराम नई नवेली दुल्हन को रखते तो नमाज फजर की पाबंदी करते, ठीक है नई नवेली दुल्हन को आप भी रखो, मगर आपको एक सजेशन देता हूं मैं, क्या हमारे घरों में गीजर नहीं है क्या, है ना, गीजर का इस्तेमाल करो, पान नहा कर आओ, या नमाज के बाद अपनी बीवी जरूरत पूरी करो। क्या जरूरत पूरी गलत तो नमाज नहीं पढ़ना बोल को है क्या। और एक बात भी देखो, असलाफ की जिंदगी में नमाज का माशाल्लाह कैसा जो है असर होता था। बात साहबा के बारे में आता है, जब उन्होंने अपने इज़्दिवाजी जिंदगी का आगाज करते तो 2 रकात नमाज से करते थे। सुने होंगे ना बात ये, अब 2 रकात नमाज से करते थे। और अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों तुम्हारे पास 2 सहारे हैं, एक तरफ सब्र, दूसरा नमाज। और जिनकी जिंदगी का आगाज नमाज से हो तो माशाल्लाह जिंदगी में कैसी बरकत आएगी, सादतें, अल्लाह की रहमतें आएंगी। हमारे पास होता क्या है, सूरत देखो, अंगूठी डालो, चावल पर रखो, फलां फलां रखमा क्या क्या ये रहते हो, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते कौन भी। लिहाजा ये असबाब हैं जो मैं बताए। और नमाज से गफलत के असबाब में अपना बुरा दोस्त भी है। दोस्ती है, बैठे हैं, एक दोस्त बोलता है मैं नमाज जाता हूँ, अरे कहाँ बाद में नमाज जमा कर पढ़ लेंगे, क्या भी होता नहीं, पहले खा लेंगे आओ। देखो, और हमारे पास हदीसों का भी गलत मफहूम बयान किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना है तो नमाज नहीं है। लोग क्या करते हैं, बराबर खाने के बाद दस्तरखान लगे बिछाते हैं। यह हदीस का मतलब ऐसा नहीं है। क्या फरमाया उलमा ने, आप दस्तरखान बिछाया गया, आपको भूख लग रही है, मिसाल के तरह समझो आप शुगर पेशेंट हैं, आप नहीं गए तो हाथों में राशा पैदा होगा, उस वक्त खाना है। अगर भूख काबिल बर्दाश्त है तो पहले नमाज पढ़ना, बाद में खाना खाना। लिहाजा हदीस को मनमानी करके अपने ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं जाना चाहिए। बुरे दोस्त भी नमाज से रोकते हैं। और उसी तरीके से नमाज से दूर रहने के असबाब में हमारे अपने स्कूल और कॉलेजों का मैनेजमेंट भी है। कैसा, बेंगलुरु की बात करता हूँ मैं, मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल है, बच्चों को नमाज जुमा से महरूम करते हैं। अगर काफिर ईसाई स्कूल है तो बात अलग है, लेकिन मुसलमान मैनेजमेंट है, जुमा से महरूम कर देते हैं। जुमा से महरूम, जुमा को नहीं जाना, जुमा को हरगिज नहीं जाना। बल्कि आप देखते ऐसे कुछ मतलब कंपनियां हैं जहां दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं। हमारा इंसान क्या, हमारा बंदा मुसलमान क्या करता, अपनी दाढ़ी को भी निकालता। हमारा बास नहीं भेजता जुम्मा को, उन्हें बास की बात मान लेके जुम्मा छोड़ने में तैयार हो जाता। नहीं होना। आप देखो ईसाई सिख कितने परसेंट है इंडिया में, 9 या 10% होंगे। उन्हें किसी कंपनी में काम करने तो बोलता मेरी दाढ़ी को हाथ नहीं लगाना, बराबर मोड़ के रखता, बराबर मैं बन लेकर आऊंगा। लेकिन मुसलमान वो बास के ड्रेस दाढ़ी निकालते। तो इस तरीके से ये कंपनियों में काम करने वाले, इसे करने वाले नहीं करते। और एक बात भी है, गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती करके भी इंसान कभी नमाज छोड़ देता है। मिसाल देता हूँ आपको, तकरीबन बेंगलोर के बाजू हुसूर नामी एक इलाका है, वहाँ अंदर 5 किलोमीटर तो एक बस्ती का नाम है, बस्ती का नाम नहीं बोलते। वहाँ एक दिन मैं गया, खुतबा जुमा पढ़ा, आज भी जाता हूँ, मेरा महीने का दूसरा जुमा वहाँ होता है। हमारे मुस्लिम कौम की हालत देखो कैसी है। एक दिन एक आदमी आया नमाज पढ़ने के लिए, पैंट शर्ट इन है, पूरी दाढ़ी क्लीन शव है, नाम उस्मान। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, इधर उधर देख रहा है। नमाज पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया, मुसलमान नमाज पढ़ने सामने इतना देखना होना, इधर उधर देख रहा है। नमाज के बाद मुतवल्ली साहब मुझे बुलाए। मुतवल्ली साहब बुलाने के बाद बोले, उनका नाम उस्मान, आओ जी इधर बैठो सामने। मैं पूछा इनसे, आप कहाँ से हैं? बोला मैं तमिलनाडु ही का हूँ। अच्छा क्या बात है, आपका नाम क्या? कह रहा है कि उस्मान, सहाबी का नाम, रसूलुल्लाह के दामाद का नाम है। तो पूछा आप नमाज पढ़ रहे थे ना, इधर उधर क्यों देख रहे थे? उसने एक जुमला कहा, रुला देता है जुमला। उसने कहा, शेख असल में 25 साल हुआ जुमा पढ़ के। कितने साल? 25 साल। जुमा क्यों छोड़ा? सुनो क्या बोलता है, मैं एक गवर्नमेंट जॉब में था, मेरे साथ गवर्नमेंट जॉब में एक लड़की काम करती थी, उससे मेरे नाजायज ताल्लुकात हो गए, उस एज में कंटिन्यू कर लिया। पूरे बच्चे हिंदू हैं, 25 साल बाद जुमा पढ़ने आया है गैर मुस्लिम के साथ। जैसे बोले बेनमाजी मर्द के साथ नमाजी औरत नहीं रह सकती। ये तो अल्लाह फरमाता है अपने बच्चियों का निकाह मुशरिका औरत से मत करो। काफिर औरत से इश्क लड़ाकर शादी करने का यही अंजाम होता है। 25 साल बाद आया है जुम्मा पढ़ने के वास्ते। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नहीं बोलते 3 जुम्मा पढ़े तो मोहर लग जाती,
तीन जुमा छोड़े तो क्या होता, अल्लाह ताला मुनाफिकीन में से लिख देता उसे। अपनी ज़िंदगी में 25 जुमा छोड़ने वालों को क्या अंजाम होगा ज़रा सोचिए। कभी भी मैं जाता हूँ बेंगलोर में, हैदराबाद में, इधर उधर ऑटो में बैठता हूँ, ऑटो वालों की इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ। एक मरतबा जुमा में बैठ गए ऑटो में, सबसे पहले पूछा नमाज पढ़े, बोले नमाज नहीं पढ़े। बोला जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता उसके ऑटो में बैठता नहीं, मैं उतर गया सीधा। अच्छा, दूसरे जुमा में फिर वही आदमी मिला, हमारे भांजे साथ में हैं। उस मौके पर माशाल्लाह एक अच्छा फ़ायदा हुआ, हमारा अपना यूट्यूब चैनल है। मैं बोला देखो मैं भी उमराबाद से बेंगलुरु में जुमा पढ़ाने आता हूँ, मौलवी साहब तुम्हारा भी यूट्यूब चैनल है क्या, ज़रा सब्सक्राइब करके दो मुझे माशाल्लाह। उसके बाद 3-4 जुमा बाद देखे तो माशाल्लाह बोलता मौलवी साहब ऑटो जुम्मा से पहले चलाता नहीं में, माशाल्लाह इस्लाह हो गई। हर एक की इस्लाह कर रहा, हम बेनमाज़ों आते छेड़ दी तो नहीं होता। लिहाजा इस तरीके से हमारे मुआशरे में नमाजी को एक मामूली बात समझ गए आप, नमाज छोड़ना इसके असबाब थे ये। और नमाज छोड़ने के असबाब में और क्या हो सकता है, सबसे पहले ख्वाहिशात के पीछे भागने वाला इंसान जब ख्वाहिशात का बंदा बनता ना, नमाज में नहीं होता उसे। और नमाज छोड़ने के असबाब में गुनाह भी हैं। जब बंदा गुनाह करता वो काला नुक्ता लग जाता, काला नुक्ता लग गया तो बंदे को नमाज में समझ में नहीं आती चीज़ें। ठीक है, ये असबाब हो गए, वक्त भी हमारे पास कम है। अब आइए खुसूसन हम देखते हैं नमाज फजर में पीछे क्यों होते हैं, वो असबाब क्या है, नमाज फजर में पीछे होने के असबाब क्या हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम नमाज की फजीलत से वाकिफ़ हैं मगर हमें शुऊर नहीं है। नमाज फजर बड़ी अहम है। अब्दुल रज़ाक अल बदर हफिज़हुल्लाह ने कहा, अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसी को नमाज फजर की पाबंदी कराता है। नमाज फजर में हम क्यों नहीं आते, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम जुमला नहीं सुने, हमें उल्टा बोलते अन्नौम खैरुम मिन अस्सलाह, सोना नींद से बेहतर है। और याद रखो जो आदमी नमाज फजर छोड़ के सोया उन्हें खबीस है, उन्हें खबीस ऐसे हदीस में लफ्ज़ है। उसके यहाँ क्या है, वो शैतान आता है यहाँ बैठा होता है, उसके कान में बोलता है लंबी रातें सो जा सो जा सो जा। ये नमाज फजर जो बंदा पढ़ता है ना माशाल्लाह, वो अल्लाह उसके बड़ी हिफाजत करता है। आपने फरमाया जो बंदा नमाज फजर पढ़ा उन्हें अल्लाह की हिफाजत में आ गया। एक वाक़या सुनाता हूँ, सुनिए, रियाज का या दम्माम का वाक़या है। एक साहब इंडिया के नमाज फजर पढ़ के अपने कार में बैठे, नींद के गलबे में आकर 6 मरतबा कार उल्टी है। 6 मरतबा कार उलटने के बाद कौन तो जिंदा रहता, जाके सहरा में पड़ गए ना कुछ भी नहीं हुआ, माशाल्लाह सही सालिम है, जर्रा भी कहीं घसेरा भी नहीं है, मार भी नहीं लगा। कार उल्टी पड़ी है, स्टीयरिंग एक जगह है, ये फंस गए हैं। घर वालों को फोन करते हैं, घर वालों मैं इस वक्त सहरा में पड़ा हूँ, वहां से रोना शुरू हो गया, समझे शौहर आउट हो गया। उन्होंने बोले माशाल्लाह सही सालिम हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई डरने की बात नहीं, सिर्फ इतना है कि कोई आकर हमारी कार को सीधा करे और मुझे निकाले। लोग गए, घर वाले भाई बहन सब रोते रोते भागे। दम्माम या जद्दा का वाक़या है ये। जाकर बैठे थे, उनको निकाले, पूछे आप सो गए ना, डिवाइडर को जाकर नहीं मारे, कहीं भी नहीं मारे, इतना माशाल्लाह आपकी हिफाजत क्यों हुई? तो कहा नमाज फजर पढ़ा, अज़कार पढ़ के बैठा मैं। ये नमाज फजर पढ़ने की ये होती है। और अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बदर हफिज़हुल्लाह कहते हैं जो बंदा नमाज फजर की पाबंदी किया वो अल्लाह का वली है। आज कहाँ है, यहूदियाँ रिसर्च करते हैं उम्मत मुस्लिमा जवाल का क्यों शिकार है। उसमें से एक यहूदी आकर बोलता है उम्मत मुस्लिमा नमाज फजर छोड़ रहे इसलिए जवाल का शिकार है। उम्मत मुस्लिमा अगर फजर की नमाज पढ़ी ना, फिर वो हमारे पैरों के जमीन उसकी मालिक हो जाएगी। अब माशाल्लाह हमारे पास प्रोग्राम रखकर खाने का इंतज़ाम करो तो पूरी मस्जिद भर जाती है। ताम का इंतज़ाम, ताम पूरी भकवाते खाने को आते। ऐसा ही कहते हुए रखना, कैसे रखना, मिसाल के तौर पर कभी जो है बेंगलोर वगैरह में रखते जो बच्चे 40 दिन तक या 50 दिन तक नमाज फजर की पाबंदी, उनको साइकिल दे रहे हैं, पूरे आ जाते। बल्कि अरब की एक मस्जिद में एक ऐलान किया गया जो आदमी नमाज फजर की पाबंदी करेगा उसकी दूसरी शादी करने के पूरा जिम्मा मस्जिद की कमेटी उठाएगी। पूरे भाग कर आ गए। अब क्या तो रखना इंसान को सामने, जब तक नहीं रखते उन्हें उस वक्त तक नहीं समझता। ऐसा शायद कोई प्रोग्राम रखा जाए इस मस्जिद में भी, अगर कोई आएगा तो उसके ऐसा किया जाएगा, फलां किया जाएगा, ऐसा कुछ रग़बत रखने से मैं समझता हूँ मतलब उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। और नमाज फजर छोड़ने के असबाब में जो है हमारी अपनी बीवियाँ हैं, हमारा अपना मतलब सोने का सिस्टम है। हम कैसे सोते मालूम है, मोटे मोटे अंदाज में, एक हाथ में रिमोट, एक हाथ में खाने की प्लेट,
ایسا کر کے کھاتے ہیں. جب کھانا ختم ہوا ڈراؤنی فلم دیکھ کے ایسے ہی پلیٹ ڈھکل کے سو گئے تو وہ لائیو خواب میں آتا ہو. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں ہم. نہ سونے کی دعا نہ کچھ ہوا. اگر ایسا پڑا تو کیسے بیدار ہوں گے؟ سونے کے آداب ہیں. کبھی ہم دعا سیکھے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی گھر کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیے گئے. دعا ہم پڑھتے کیا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وآوانا. یہ دعا نہیں پڑھتے. اے اللہ تو نے کھلایا، تو نے پلایا، اے اللہ تو نے یہ چھت دی، ٹھکانہ دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے. ہم دعا میں رات میں سونے کے آداب کا خیال رکھے، خود بخود آنکھ کھلتی. اپنے والد کو ذرا سونے کا سسٹم بدلیے، آپ لائف اسٹائل ذرا بدلیے. ہمارے پاس کیا ہے؟ اتنا لائٹ ہے سٹیوں میں، اپنے گھروں میں دن رات میں فرق معلوم نہیں ہوتا. شیطان دشمن اتنا یہ کر دیا ہے. میں اپنے والد محترم کو دیکھتا تھا، رات میں 10 بجے پورے لائٹ آف، لائٹ مجھے ہے وہ گیٹ کو دروازہ، چاہے داماد ہو چاہے بہو ہو، دروازہ بند. اور ماشاءاللہ رات میں 10 بجے سوتا، صبح 4:30 بجے بغیر الارم کے اٹھ جاتے تھے. ہمارا حل کیا ہے؟ رات میں ہم 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد فروٹ کھانا، اس کے بعد ٹھنڈا پینے جانا، پولیس کے مارا کھانا، ادھر ادھر جو ہے مطلب جانا. اب نماز فجر میں توفیق کیسے ملے گی ذرا بتائیے. اور اسی طریقے سے جو لوگ نماز فجر چھوڑتے تھے ان کے اسباب میں رات بھر جن کی نگاہیں گناہ کرتی ہیں، ایسے لوگ بھی نماز فجر نہیں پڑھتے. اور نماز فجر چھوڑنے کے اسباب میں ہمارے اپنے گھروں کا ماحول بھی ہے. جسے میں نے کہا لائف اسٹائل بدلو. اور نماز فجر کی پابندی بڑی اہم ہے. اگر امت مسلمہ اس کو سمجھیں، دیکھو آپ دودھ والے کو دیکھو، پیپر والے کو دیکھو، اور ناشتہ ڈالنے والے ٹھیلوں کو دیکھو، صبح سویرے جو برکت ہے بندہ ماشاءاللہ اسے مالا مال ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے شروع کے وقت میں برکت دے. ابن القیم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، سفر سے آئے تو بھی اس وقت کی برکت کو پانے کے لیے تھوڑی دیر جا کر سوتے ہی تھے. سٹیوں میں رہنے والے مسلمانوں کو پوچھو صبح کب ہوتی ہے؟ 11 بجے ہوتی ہے. بولتی اپن ہم جو ہے 11 بجے اٹھتے ہیں، 12 بجے برش کرتے سو، اس کے بعد سڑے منہ میں بٹی بھی آتی ہے. یہ ہمارا لائف اسٹائل ہے. لہذا جب تک ہم لائف اسٹائل کو بدلتے نہیں اس وقت تک نماز فجر ہمیں نہیں ملتی. نماز فجر کی عادت ڈالنے کیا کرنا؟ رات میں کیا کرنا؟ باوضو سونا، اذکار کی پابندی کرنا، جلد سو جانا. ہمارے پاس تو 2:30 تک جو ہے دعوتیں چلتی ہیں. اب ایسا مرغن غذائیں کھائے، ہاضمہ بھی نہیں ہوا. دیکھتے ہیں 20 سال کی عمر میں شوگر آئی، کھانے کے بعد چلنا بھی نہیں. یہ سب ساری چیز جب تک ہم ان تمام چیزوں پر نہیں کرتے. اور سب سے بڑھ کے اپنی خواہشات پر قابو پاؤ، اور بچپن ہی سے اپنے بچوں میں، اپنے بیویوں میں نماز کا شعور پیدا کرو. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی امامہ کو اٹھا لیتے نماز میں، کبھی حسن کو اٹھا لیتے، کبھی حسین کو اٹھا لیتے. کیا ہوتا؟ جمعہ میں لا کے کوئی تو بھی آدمی اپنے بچے کو ممبر پہ بٹھائے گا کیا؟ ہمارے مسجد میں کون تو بھی چھوٹے بچے کو لے گیا تو مسجد میں، اور ایک مرتبہ آئے تو تم نہ چلو یہاں سے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ کے ممبر بٹھا لیے. ایک طرف وہ دیکھتے، ایک طرف وہاں دیکھتے، بولتے یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے، یہ میرا بیٹا. اللہ نہیں بولتے. ایک مرتبہ نماز میں لمبا سجدہ کرے. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ لمبا سجدہ کیوں کرے؟ بولے حسین حالت نماز میں میرے پیٹھ پر چڑھ گئی تھی، اسی لیے میں کھیل رہی تھی، اس لیے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا. ہمارے گھروں میں کیا ماحول ہے؟ خواتین نمازیں پڑھتی ہیں کیا؟ اپنے بچوں کو لیتی ہیں کیا؟ نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان کا احترام گھروں میں ہے. ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے بچے گانے دیکھتے رہتے ہیں. ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیپ ٹاپ میں فلم چل رہی ہے. یہ سب ہمارے گھروں کا ماحول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی عادت سے بچاؤ. صورتحال کیا ہے؟ رونا، خون کے آنسو رونے کا ماحول ہے. باپ کا جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہے، بیٹا باہر کھڑا ہے. حالانکہ بیٹے کے اندر باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کی صلاحیت ہونا، بولتا ہے پیشاب کی پاکی نہیں، اس لیے مسجد کے اندر نہیں آ سکتا میں. یہ صورتحال ہے. بہرحال نماز یہ شہادتین کے اقرار کے بعد مطلب آدمی پر واجب ہونے والی وہی ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلا حق نماز ہی کا سوال ہوگا. اگر آپ کی نماز صحیح، آگے آپ کا حساب بھی صحیح. اگر نماز کے حساب میں اٹک گئے، آخری میں مشکل ہے. اور ایک بات بھی یاد رکھو، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، کیا کہ ہم نماز پڑھ کے اللہ پہ احسان کرے جیسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے قریب، قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا 60 سال تک نماز پڑھے رہے، کچھ بھی نہیں پائے گا. اللہ اکبر.
یہاں کچھ ہو تو ہم اپڈیٹ کر سکتے، سمجھ نہیں ہوتا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہے، عمل نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب تک ہم کو یہ گڑگے زمین پر ٹیک کر اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے، اپنی ناک کو رگڑنے، اپنی عاجز دکھانے کا جب تک موقع ہے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ ذرا کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں سے پوچھو، وہ اپنی ناک کو رگڑنے کے لیے پریشان رہتے ہیں، اپنے گھٹنے سے سجدہ کرنے پریشان رہتے ہیں، مگر ہوتا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی ہر ایک آدمی اللہ کے سامنے جھکے گا، مگر کافر ہیں، بے نمازی ہیں، وہ جھکنے جائیں گے مگر ان کی پیٹوں کو ایسے ہی کر دیا جائے گا۔ لہذا نماز میں اچھی طرح جھکو، سجدے میں اچھی طرح جھکو، اور آپ نے فرمایا جو بندہ رکوع میں سجدے میں اچھی طرح نہیں جھکتا اللہ تعالیٰ قیامت اس طرف نہیں دیکھے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے آپ نے کیا کہا؟ ام سلمہ کہتے ہیں آپ کا ہونٹ سوکھ رہا تھا، آپ کے حلق سوکھ رہا تھا، بولے الصلاۃ الصلاۃ، لوگو نماز نماز نماز۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے نا، اس وقت بھی آپ نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، پردہ ہٹا کے دیکھتے پوری امت نماز